الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں جھلا لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ غمت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، ہم غریبوں کی کشتی کے خیون ہارے، حضور جناب پاک احمد مجتبی محمد عربی رحمہ فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کب کہا کہ کوئی دلدار نہ بنے؟ میں نے کب کہا کہ کوئی دلدار نہ بنے؟ ارے سب کچھ بنے مگر رسول اللہ کا غدار نہ بنے. سب کچھ بنے مگر رسول اللہ کا غدار نہ بنے. اور میری نظر میں وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا. میری نظر میں وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا. ارے جو سیدوں کا وفادار نہ بنے، ارے جو سیدوں کا وفادار نہ بنے. اور انشاءاللہ جب تک محفلیں شروع رہے گی یہ بات روزانہ آتی رہے گی کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. کہتے سبحان اللہ. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے ان سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اس زمین کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اس عرش کے نیچے، اس عرش کے اوپر، اس فلک کے نیچے، اس فلک کے اوپر حسین جیسا کوئی نہیں، حسین جیسا کوئی نہیں. اور نبی کا لاڈلا حسین ہے، حسین ہے. علی کا لخت جگر حسین ہے، حسین ہے. سیدہ کا نور نظر حسین ہے، حسین ہے. نبی کا ہم سفر، نبی کا ہم شر حسین ہے، حسین ہے. حسن کا جو بھائی ہے حسین ہے، حسین ہے. اتنے پہ بس نہیں، ارے کربلا کا وہ شہ سور حسین ہے، حسین ہے. اب آپ کو بھی خاموش نہیں رہنا ہے، بولوں گا میں حسین ہے، حسین ہے. آپ کو کہنا ہے نبی کا وہ پیارا لخت جگر حسین ہے، حسین ہے. علی کے دل کا چین حسین ہے، حسین ہے. سیدہ کا نور ہے حسین ہے، حسین ہے. ساری کائنات کا وہ مظہر ہے حسین ہے، حسین ہے. اتنے پہ بس کبھی نہ کروں گا. اٹھاؤ کربلا اور دین کو پڑھ لو. قریب نماز خود پکار کر کہے دین کی پناہ حسین ہے، حسین ہے. دین کی پناہ حسین ہے، حسین ہے. میرے دوستو، آج یہ ہماری دوسری محفل امام عالی مقام کے نام سے جس کا آغاز اس شعر سے اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں کہ ملندوں کی زبانوں پر تالے نہیں ہوتے. ملندوں کی زبانوں پر تالے نہیں ہوتے. نور ولایت والے دل کبھی کالے نہیں ہوتے. اور یہ بتا دیا ہمیں کربلا میں حسین ابن علی نے، یہ بتا دیا ہمیں کربلا میں حسین ابن علی نے. ارے جو باطل سے ڈرے وہ علی والے نہیں ہوتے. جو باطل سے ڈرے وہ علی والے نہیں ہوتے. سیادت سیدوں کی ہے. سب سیدوں سے محبت
کرنے والے ہیں نا، کل نبی کی آل کا تذکرہ سنا تھا نا، انشاءاللہ ہمیں 10 دن یہی تذکرہ سننا، نبی کی آل کا ہی، نبی کی اولاد کا ہی، اہل بیت کا ہی تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اہل بیت کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ذکر اہل بیت کے ذکر سے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ انہی سے راضی ہوتا ہے کہ جس سے رسول اللہ راضی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ ان سے راضی ہوتا ہے کہ جن سے ان سے اہل بیت راضی ہوتے ہیں۔ ہمیں بس حضور کو راضی کرنا ہے، نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، ہمیں بس حضور کے بارگاہ میں پہنچنا، نبی کی آل کا دامن تھامنا ہے اور نبی تک پہنچ جانا ہے، نبی کی غلامی میں اپنا نام لکھوانا ہے اور نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو جانا ہے۔ اور یہ کہا اس میں سب سے آسان ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ نبی کی آل کی محبت ہے۔ نبی کی آل کی محبت کے بغیر نماز بیکار ہے، روزہ بیکار ہے، عبادت بیکار ہے۔ صرف وقت کا نہیں، آگے حوالے بھی پڑھوں گا، آگے حوالے بھی پڑھوں گا، لیکن کچھ پہلے شہادت کی لذت بھی سن لیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو قرآن عظیم و فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ بولو ہمارا یقین ہے نا حسین زندہ ہے نا؟ تو حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ ارے کہنے والی بات نہیں، بے عزت بنا ڈرے کہو، اس لیے کہ جب حسین زندہ ہے تبھی تک اسلام زندہ ہے، تبھی تک آزاد زندہ ہے، اور ہمیں حسین زندہ ہے، اس کے لیے کہیں ادھر بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم بستر پہ لیٹے ہو، اگر حی علی الصلاۃ کی صدا آئے تو سمجھ جانا حسین زندہ ہے۔ ہم بستر پر لیٹے ہو، حی علی الصلاۃ کی صدا فجر میں سنو تو سمجھ لینا حسین زندہ ہے۔ خطیب سے خطبہ منبر سے سنو تو سمجھ لینا حسین زندہ ہے۔ قاری سے قرآن کی تلاوت سنو تو سمجھ لینا حسین زندہ ہے۔ امام کے پیچھے نماز ادا کرو، سمجھ لینا حسین زندہ ہے۔ ارے اتنے پہ بس نہیں، جب تک یہ کائنات ہے سمجھ لینا حسین ہے تو کائنات ہے، اگر حسین نہیں تو کائنات نہیں۔ اور حسین موت کی چیز ہے، حسین کو اللہ نے وہ مقبولیت والا بنا کر، وہ ابدیت والا بنا کر، وہ جامعت بنا کر پیدا کیا ہے کہ حسین دنیا میں بظاہر تھے تو زندہ تھے، حسین آج قبر میں ہے تو زندہ ہے، اور محشر میں حسین اٹھیں گے ہمیں بخشوائیں گے تو زندہ ہوں گے، کوئی شک نہیں۔ اور اگر اس پر کوئی شک نہیں، حسین تو حسین، ارے حسین پاک علیہ السلام کی طرح کوئی غلام شہادت پالے، اللہ کی راہ میں دین کے لیے قتل ہو جائے، وہ بھی زندہ ہے، پھر حسین کی کیا بات کریں؟ اور وہ زندہ ہے، آپ کو کہ باپو میری نگاہوں کے سامنے اس کی گردن کٹی، آپ کہتے ہو زندہ ہے؟ میں کہوں گا کہ نادان جو دین اسلام پر تھا، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا، حضور کی رسالت کا ماننے والا تھا، حضور کی آل کا غلام تھا، اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والا تھا، جب وہ کٹتا ہے اسے کٹا ہوا نہیں، اسے شہید کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2 دوسری آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائے، جن کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، جن کی گردنوں کو اللہ کی راہ میں تن سے جدا کر دیا جائے، تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور تمہیں یہ بتاؤ، انسان میں شہادت بھی ایک مرتبہ ہے، کس طرح جیسے دنیا کے اندر بھی مرتبے ہوتے ہیں، کوئی چوکیدار ہوتا ہے، کوئی کانسٹیبل ہوتا ہے، کوئی سب انسپیکٹر ہوتا ہے، کوئی اے سی پی، تو کوئی وزیر اعظم، تو کوئی مأمور ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر بھی، ہم انسان کے اندر بھی، آدمی کے اندر بھی طرح طرح کے مرتبے ہیں، اس میں سے 2 مرتبے ہیں، ایک اس میں سے پہلا مسلمان، دوسرا کافر۔ تو کافر میں بھی ایک مرتبہ
بدترین مرتبہ وہ ہے، کافروں میں بھی بدترین مرتبہ وہ ہے جو مرتد یعنی خدا کی ذات کو انکار کر مرتد ہو. اور پھر مسلمانوں میں اندر بھی الگ الگ مرتبے ہیں. اس میں سب سے اعلیٰ درجہ جیسے کہ اس نے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ مقام سید المرسلین خاتم النبیین جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی حضور کا، حضور کے بعد رسولوں کا، رسول کے بعد انبیاء کا، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد صدیقین، پھر شہداء کا، پھر اولیاء کا. اور اس میں بھی الگ الگ اولیاء میں بھی کوئی قطب، کوئی قلندر، کوئی ابدال، کوئی اقطاب، کوئی اقطاب. تو رسول کا مرتبہ، سرکار کے مرتبے کو کوئی بچ نہیں سکتا، یعنی کہ انبیاء کے مقام کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر، ہمارے آقا و مولا پر نبوت کو ختم فرما دیا کہ اپنے رسول کو خاتم النبیین بنا کر پیدا کیا. تو اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کوئی بندہ اپنی عبادت سے، کوئی ریاضت سے، کوئی وقارت سے نہیں بن سکتا ہے. نبی وہ بتائے کہ جس پر اللہ کا خاص فضل ہو اور اللہ جس پر وحی اتارے اسے نبی کہتے ہیں. اور وہ نبوت ہمارے آقا پر ختم ہو گئی. پھر بات رہی صدیقین کی، تو صدیقین اور اولیاء بننا بھی کوئی آسان نہیں، وہ بھی بڑا مشکل کام ہے. اب آئے مرتبہ شہادت، تو مرتبہ شہادت کو دیکھیں تو ایک طرف سے آسان بھی ہے اور ایک طرف سے مشکل. مشکل کچھ اس طرح ہے کہ انسان کو اپنی جان جو ہے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے. جیسے اگر میں کسی کو کہوں کہ آج میں تجھے شہادت دوں، تیری گردن مار دوں، کوئی آئے گا نہیں بھائی جان بڑی عزیز ہے. اے جان ہے تو جوان ہے، جان ہے تو جان ہے. جان کے بغیر یہ جان کیا کام کا ہے؟ جان بڑی عزیز ہوتی ہے. اس لحاظ سے مرتبہ شہادت مشکل بھی ہے اور اس لحاظ سے مرتبہ شہادت آسان بھی ہے کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو ایک ہی ضبط میں اس کا جسم، اس کا سر اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ مقام شہادت کو حاصل کر لیتا ہے. اس طرح سے آسان بھی اور اس طرح سے مشکل بھی. آسان پھر مرتبہ شہادت وہ ہے کہ بظاہر تو بندے کے ہاتھ کٹتے ہیں، خون بہتا ہے، کبھی انگلیاں کٹتی ہیں، کبھی پیر زخمی ہوتے ہیں، کبھی بازو جدا ہوتے ہیں اور پھر آخر میں سر سے جدا ہو جاتا ہے. ہمیں دیکھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن دوستو بظاہر نگاہوں میں وہ بڑی تکلیف ہے، لیکن جو مرتبہ شہادت پاتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول دادا غلوب ساری کائنات کے مالک و مختار حضور جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مرتبہ شہادت پاتا ہے، یعنی جب کوئی شہید ہوتا ہے، ہمیں دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے انگلیاں کٹی، کتنا درد ہوتا ہوگا، اس کا پیر زخم ہوا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کے بازو کٹے، کتنا اس کو درد محسوس ہوتا ہوگا. اللہ اکبر، خون بہنے لگا، خون میں لطفت ہو گیا، خون سے جسم آلودہ ہو گیا، پھر آخر میں اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. ارے اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. بظاہر دیکھنے میں یہ تکلیف ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں شہید ہوتا ہے تو اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے بظاہر دیکھنے میں بہت زیادہ ہے، لیکن جیسے کوئی چوٹی یعنی کیڑی چٹکا بھر لے یا کوئی ہمیں جو ہے چوٹی بھر لے. آپ کہیں گے باپو صاحب یہاں ہماری نگاہوں کے سامنے انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ الگ ہو گیا، پیر زخمی ہو گئے، اتنا خون بہا، سر تن سے جدا ہو گیا، اتنی سی تکلیف کہ صرف چوٹی کاٹی ہو یا کسی نے چیٹی پھوڑی ہو؟ تو جواب ملے گا ہاں، اتنی سی تکلیف ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے. کوئی منافق مرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، کوئی یہودی مرے اس طرح اسے تکلیف ہوتی ہے، کوئی کافر مرے اس طرح
اسے تکلیف ہوتی ہے. کوئی بے ایمان مرے اس طرح, بد مذہب مرے اس طرح, اسے تکلیف ہوتی ہے. کہا تو پھر تکلیف, اتنی سی تکلیف کسے ہوتی ہے کہ سر کٹ جائے اور صرف چوٹی کاٹی ہو ایسا درد محسوس ہو؟ تو ایسے بندے کو صرف چوٹی کا درد محسوس ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. ارے اسے صرف چوٹی کا درد, چوٹی کے کاٹنے کا درد محسوس ہوتا ہے کہ جسے اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عزیز ہوتی ہے, جسے اپنی جان سے بھی زیادہ, جیسے حر کو کربلا میں حسین محبت میں آ گئی تھی, جیسے حر کو کربلا میں حسین پہ محبت آ گئی تھی. جب کسی کو ایسی محبت اللہ اور اس کے رسول اور نبی کی آل سے ہو جاتی ہے تب اسے اپنی جان عزیز نہیں بلکہ محبت عزیز لگنے لگتی ہے. اور جب اس طرح محبت کسی پر غالب ہو جاتی ہے اور پھر جب اس کے ہاتھ پاؤں یا تھک تک سے جدا ہوتا ہے تو مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق اس بندے کو صرف اتنی تکلیف کے باوجود اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو چوٹی نے کاٹا ہے. اور پھر جان بڑی عزیز اور کوئی دے بھی نہیں سکتا, تو خدا ہر ایک کو مرتبہ شہادت بھی نہیں دیتا. اور خریدنے والوں نے مرتبہ شہادت اس طرح خریدا ہے. آگے میں وہ مشہور واقعہ عبدالقیوم کا بتاتا چلوں کہ عیسوی سن 1934 کے اندر, عیسوی سن 1934 کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام عبدالقیوم تھا. شہر میں اجنبی تھا پورے کراچی میں, اس لیے کہ اس وقت ہندوستان پاکستان سے ایک تھا, اس لیے وہ کراچی تک ہندوستان میں تھا. اسی سن 1934 کی بات کر رہا ہوں. خود بات محرم تھا, کتابوں کے حوالے روزانہ پڑھتا رہوں گا تاکہ کسی کو شک پیدا نہ ہو کہ کہاں سے بول رہا ہوں. عبدالقیوم نامی بندہ ساری دنیا کے لیے, دنیا تو دنیا, اپنے پہچان والوں, اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کے لیے بھی اجنبی تھا. اسے کوئی جانتا نہ تھا, کوئی پہچانتا نہ تھا. وہ بندہ اگر اس کا کوئی دوست تھا تو بس اس کا گھوڑا موتی جو اس کا جاننے والا, پہچاننے والا, اس کا عزیز اور اس کا دوست تھا. اس کے علاوہ سب کے لیے پورے کراچی میں وہ عبدالقیوم اجنبی تھا. اجنبی اس کی زندگی یہ تھی کہ اس کی رات جھونپڑے میں گزرتی اور پورا دن وکٹوریا یعنی کہ گھوڑا گاڑی چلانے میں, اور وکٹوریا چلا چلا کر اس بندے کے ہاتھ کے چمڑے بھی موٹے موٹے ہو گئے تھے. وہی عبدالقیوم ہے جو سب کے لیے اجنبی ہے, رات جھونپڑے میں اور دن گھوڑا گاڑی میں گزرتا ہے, یعنی چوبانی میں گزرتا ہے. بندے کو پتا چلا, ایک دن اس عبدالقیوم کو پتا چلتا ہے کہ ایک انگریز ایک شخص نے اپنی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. میں نے پہلے ہی پڑھا نا کہ میں نے کب کہا کوئی دلدار نہ بنے, سب کچھ بنے مگر رسول اللہ کا دلدار نہ بنے. ارے میری نظر میں وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو سیدوں کا وفادار نہ بنے. عبدالقیوم کو پتا چلا کہ ایک شخص نے اپنی کتاب میں ہمارے آقا کو مولا گستاخی کی ہے, اور اس شخص کو جو ہے آج خلا کچہری میں لایا گیا ہے اور آج جج لوگ اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں. عبدالقیوم جو ہے شان سے نکلا, گھوڑا گاڑی کو لے کر اس کمرے کے قریب پہنچایا, بڑی شان سے اپنی اس چوپائے کو یعنی اس گھوڑا گاڑی کو سائے میں لگایا اور فاتحانہ انداز میں عبدالقیوم اس کمرے میں گھسا جو کمرہ کھچم کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا, اور دو انگریزی جج بھی دفتر میں قلم نکال رہے تھے, اور جو ہے کتابوں کا چہرہ, ان کی کتابوں کا چہرہ قلموں کا دیکھ رہے تھے. اتنے میں عبدالقیوم دھیرے سے اس مجرم کے قریب گیا, چاقو نکالی اور دھورے سے اس طرح چلا دی کہ وہ تڑپ کر نیچے گر کر مر گیا. عبدالقیوم نے اسے مار ڈالا, بھاگا نہیں. عبدالقیوم نے اسے مارنے کے بعد, اس گستاخ رسول کو مارنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا. حوالے کرنے کے بعد ارے اب تک جو عبدالقیوم جسے کوئی جانتا نہ تھا, کوئی پہچانتا نہ تھا, اب عالم یہ ہے اسی عبدالقیوم کے لیے بڑے بڑے وکیل حضرات اس کی وکالت کو تیار ہے, بڑے بڑے حضرات اس کی جو ہے حمایت کو تیار ہے. عبدالقیوم سے کہہ رہے ہیں ہم ہر حال میں ہر خرچہ دینے کو تیار ہے, ہر مال تیرے پر قربان کرنے کو تیار ہے. وکیل آ کر بڑے دفتر کو کھنگال کر اسے کہہ رہے ہیں عبدالقیوم ہم تمہیں بچا لیں گے, تمہیں کچھ
کچھ نہیں کرنا ہے، بس اتنا کرنا ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ اپنا بیان اقبال بدل دینا ہے، کہنا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبدالقیوم نے کہا مجھ سے تم لوگ، میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، اور مجھ سے تم یہ مرتبہ شہادت کیوں مجھ سے جو ہے اتنی عظیم نعمت چھین رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ارے وہ عبدالقیوم جو اجنبی تھا، جسے کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا، ابھی چند لمحوں میں عشق رسول میں آیا، گستاخ رسول کو مارا، کہ چند لمحوں کے اندر اب عبدالقیوم ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اب عالم یہ ہے، مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ عبدالقیوم کو زندگی عطا کر دے، بوڑھوں کے ناچتے ہوئے ہاتھ، نوجوانوں کے تڑپتے ہوئے دل، اور بچوں کی اداسیوں نے جو ہے، اور عورتیں جو ہے منتوں پر منتیں کر رہی ہیں، اے رب قدیر عبدالقیوم کو زندگی عطا فرما، اسے نردوش چھڑا لے۔ یعنی ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اب عبدالقیوم کے لیے ایسے دعا کر رہا ہے جیسے عبدالقیوم ان کے گھر کا کوئی شخص ہو، جیسے عبدالقیوم ان کے گھر کا کوئی شخص ہو، ہر جدا دعا ہو رہی ہے۔ ارے ہم اسی لیے تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دریا میں ڈوبنے سے جان چلی جاتی ہے، میں کہتا ہوں عشق رسول میں ڈوبو جان میں جان آ جاتی ہے۔ ارے وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبنے سے جان کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن عشق رسول اور آل رسول وہ دریا ہے کہ جب کوئی اس میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی جان جاتی نہیں، بلکہ اللہ اسے قیامت تک زندہ فرما دیتا ہے، اللہ اسے قیامت تک زندہ فرما دیتا ہے۔ اب جو عبدالقیوم سب کے لیے اجنبی تھا، ہر طرف دعائیں ہو رہی ہیں، بچوں کی اداس یا رب کی بارگاہ میں پکار کر عبدالقیوم کی زندگی طرف کر رہی ہے، بوڑھوں کے لرزتے ہوئے ہاتھ مالک حقیقی کی بارگاہ میں عبدالقیوم کی زندگی کے لیے فریاد کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اداسیاں عبدالقیوم کی محبت مانگ رہی ہے، اور پیغمبروں میں عبدالقیوم کی زندگی کے لیے منتوں پر منتیں سماعت کر رہی ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی نہ سنی، سنی تو عبدالقیوم کی سنی، سنی تو عبدالقیوم کی سنی، اور فوراً ہی جو ہے اس کے بعد جج حضرات نے عبدالقیوم، وہاں سے اس کو پہلے تو چھڑا دیا گیا تھا جامین پر ہم کہیں تو، لیکن بعد میں جج حضرات نے جو ہے عبدالقیوم کو سزائے موت یعنی پھانسی کی سزا دی۔ جب عبدالقیوم کو سزا دی گئی یعنی پھانسی دے دی گئی، تاریخ گواہ ہے، خطبات محرم کتاب کا نام ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں لکھنے والے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں، ایسا لکھتے ہیں کہ عبدالقیوم کی جب موت ہوئی اور جب جنازہ نکالا گیا تو عبدالقیوم کے جنازے میں 25 لاکھ سے زیادہ لوگ شامل تھے۔ کتنے؟ 25 لاکھ سے زیادہ لوگ شامل تھے۔ ارے یہ وہی عبدالقیوم ہے جس کا کوئی ہم نوا نہ تھا، ہم درد اور غمخوار نہ تھا۔ یہ وہ عبدالقیوم ہے 25 لاکھ جس کے جنازے میں پبلک ہے کہ جس کا کوئی جاننے اور پہچاننے والا نہ تھا، اپنے گھروں میں اپنے گھر اپنے جو ہے محلے میں اجنبی بن کر رہنے والا عبدالقیوم ہے، لیکن آج سب کی جان بن گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 25 لاکھ کے اس مجمع میں جب عبدالقیوم کا جنازہ نکالا گیا، عورتیں جو ہے بالا خانوں میں چھت پر چڑھ کر اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پوچھتے پوچھتے عبدالقیوم کے جنازے پر پھولوں کو نچھاور کر رہی ہے۔ عبدالقیوم کے جنازے کا عالم یہ تھا، اور یہ تو 25 لاکھ لوگ تھے، وہ تو بظاہر تعداد تھی، بظاہر لوگ تھے، پھر اس میں جو ہے کتنے فرشتے سے کروڑوں فرشتے موجود ہوں گے، اور پھر تو یہ کہ رسول اللہ نے اس کا کس طرح استقبال کیا ہوگا، اس کو کس طرح اس کا خیر مقدم حضور نے اسے کس طرح خوش آمدید کہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس سے پہلے کسی کے جنازے میں اتنی پبلک نہ تھی کہ جتنی پبلک عبدالقیوم کے جنازے میں تھی۔ ارے کون کہتا ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا، ارے کون کہتا ہے عشق نے مجھے مجبور کر دیا، ارے میں تو مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا اور زمانے میں مشہور کر دیا، میں تو مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا زمانے میں مشہور کر دیا۔ عبدالقیوم نے جو ہے اس طرح مرتبہ شہادت فوراً پا لیا، شہید ہو گیا۔ اس طرح آسان، لیکن جان پر آئے تو کتنا مشکل۔ یہ عبدالقیوم ہے، اور اللہ کے رسول دانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، یعنی شہیدوں کی روح ہے، شہیدوں کی روح ہے عرش کے نیچے
سبز یعنی ہرے سبز پرندوں میں رکھی ہے، فرشتوں کی روحوں کو سبز پرندوں میں رکھا ہے، اور عرش کے نیچے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے، کہانی بنایا گیا ہے، اور پھر انہیں اجازت ہے کہ وہ جنت کے جس باغ میں جہاں چاہے جس طرح چاہے سیر کر کے آئے اور اس کے مزے لوٹ کر آئے۔ پھر فرمایا گیا شہیدوں کے لیے کئی سارے فوائد ہیں، تو جب بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، جب اس کا سر کٹتا ہے کہ فوراً اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس کے روح کو نکلتے ہی فوراً جنت عطا کرتا ہے، اور شہید کو نکاح میں 70 حوریں عطا کی جاتی ہے، اور اسے یہ مقام ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ صرف اتنے پر بس نہیں، وہ شہید وہ ہے کہ جس کے حشر میں جس کے پیچھے کئی لوگ اس کے ساتھ مشہور آئے۔ اچھا یہ بتا، سرکار کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی شخص جنت میں جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی جنت میں جائے گا وہ پھر جنت سے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا نہیں، تمنا نہیں کرے گا کہ اللہ اسی جنت سے مجھے دنیا میں ڈال دے، نہیں تمنا نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب شہید جنت کی ساری مزاؤں کو بھی لے لے گا، ساری فضاؤں کو بھی چکھ لے گا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جب اسے وہ شہادت یاد آئے گی تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک تو بار بار زندگی دے اور میں بار بار دنیا میں جا کر تیرے نام پر شہید ہو جاؤں۔ اچھا گیا شہادت میں مار کھانا ہے، سر کٹانا ہے، خون پانا ہے، انگلیوں کو کٹانا ہے، ہاتھوں کو اور پیروں کو زخمی کرانا ہے، جسموں پر تیر اور تلواریں کھانا ہے، پھر شہید کیوں ایسی تمنا کرے گا؟ شہید رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک یہ جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ تیرے نام پر سر کٹانے میں تھا۔ مالک کے لذیذ جنت میں بھی وہ لذت نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے کہ جو مزہ تیری راہ میں سر کٹانے میں تھا۔ مالک تو مجھے 10 بار زندگی عطا کر اور میں بار بار تیرے نام پر اپنے سر کو کٹا دوں۔ یہ مرتبہ شہادت ہے، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے انہی شہیدوں کے لیے، اور پھر ایک عبدالقیوم تھا کہ جس نے جگہ حضور کے عشق میں جان ڈھلا دی اور سارے زمانے میں مشہور ہو گیا، تو پھر جب نبی کے نواسے نبی کے پیارے علی کے لخت جگر نے کربلا میں سر کٹایا، مولا حسین نے ارے عبدالقیوم تو زمانے میں مشہور ہو گیا صرف اپنا سر دے کر حضور کے عشق میں، اور صرف اپنا سر ہی تو دیا، لیکن مولا حسین نے تو وہ قربانیاں دی ہیں۔ حسین نے تیر اور بھالے تو بعد میں کھائے ہیں، پہلے تو حسین کی نگاہوں کے سامنے، اور حسین کو جانتے تھے اور حسین کی نگاہوں کے سامنے پہلے ان کے نوجوان جوانوں کو رکھا گیا، ان کے بچوں کی جو ہے معصومیت کو للکار کر انہیں خون سے تیروں سے چھلی کیا گیا، علی اکبر کی جوانی کو لٹا حسین کی نگاہوں کے سامنے، امام حسن کیا، امام قاسم کو تیروں سے چھلی کیا، اسی مولا حسین کے سامنے ننھے سے 6 مکے علی اصغر کے حلقوں میں تیر مارا، اور اسی خاندان کو اس 72 حضرات کو جس میں مولا حسین ان کے عزیز چاہنے والے رشتہ دار اور گھر والے سب ہو کر 72 حضرات تھے، ان سب کو 3 دن بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ لوگوں پھر بھی یہ شہادت تو آسان ہے کہ صرف اپنا سر کٹا دیا جائے، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ 3 دن بھوکے اور پیاسے میں رہ جائے، بچے کو پانی کے لیے تڑپایا جائے۔ دوستو تڑپ پانی کی طرف جب انسان پانی کے لیے تڑپ رہا ہو، ترس رہا ہو، پانی کی آتش لگی ہو، پیاس لگی ہو اور پانی اس کے سامنے کہیں نہ ہو تو اس میں کچھ صبر ہوتا ہے، تو بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے پانی کی تو نہر فرات جاری ہے، سارے لوگ پانی پی رہے ہیں، انسان پی رہے ہیں، جمید و پرند پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، لیکن پانی بند ہے تو نبی کے نواسے پر بند ہے، حسین ابن علی اور اس کے کاروان پر بند ہے، ان کے کاروانوں پر بند ہے، ان کے عزیز و قریب جو ساتھ میں ہیں ان پر بند ہے۔ یہ شہادت تو الگ ہے کہ صرف اپنی جان کو دے دیں، لیکن دوستو جب خاندان بھوکا اور پیاسا ہو،